میں اس موضوع کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں کہ یہ آیات قرآن ہے میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، علم رب ذوالجلال نے اپنی شانیں بھی بیان کر دیں، اپنے بندوں کی بھی، اور وہ شانیں جن پر آج اختلاف کیا جا رہا ہے، مردے کو زندہ کرنا، شفا دینا، مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، یہ رب نے شانیں اپنی بھی بیان کی، اپنے بندوں کی بھی بیان کی۔ اگر مددگار ہونا، الہ ہونا ہوتا تو ہرگز خالق کائنات جل جلالہ کسی کا ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو یہ شان نہ عطا کرتا۔ اللہ نے شان عطا کر کے یہ واضح کیا، الوہیت کا مطلب واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا ہے۔ یہ مشکل کشائی ایسی چیز ہے جو رب خود اپنی ذات کے لحاظ سے وہ مستقل بذات ہو کے کرتا ہے، اور اس کے بندے اس کی دی ہوئی توفیق سے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، شاید کوئی کہے کہ یہ تو زندہ کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو فوت ہو چکے اور انہوں نے یہ کام کیو۔ ابھی میں وہ باتیں بتاؤں گا، وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ میرا ادھار ہے ان لوگوں پر کئی سالوں سے کہ یہ مواخذہ، یہ مطالبہ ہم سے وہ بندہ کرے کہ جس کے نزدیک رب کا شریک زندہ کو ماننا تو جائز ہو اور فوت شدہ کو ماننا شرک ہو۔ میرے رب کا نہ کوئی زندہ لوگوں میں سے شریک ہے، نہ کوئی فوت شدگان میں سے شریک ہے۔ اگر تو رب کا شریک زندہ آدمی کو جو ظاہری حیات میں زندہ ہے اس کو شریک ماننے سے شرک نہیں بنتا، پھر تو کہو یہ ساری دلیلیں ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر رب ذوالجلال کا شریک زندوں میں سے ماننا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ فوت شدگان میں سے کسی کو ماننا جرم ہے، تو پھر یہ ساری دلیلیں ہمارے مسلک کو واضح کر رہی ہیں کہ خالق کائنات کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بھی مشکل کشا بن جاتا ہے، وہ بے جان لکڑی کو یہ شان دے سکتا ہے تو مومن کی روح اور جسم کو یہ شان کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ اس بات پر مزید تفصیل کے لیے لوگ سٹیکر چھاپتے ہیں کہ تم نماز میں تو پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیرتے ہو تو بھول جاتے ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی اس پر ہمارا یقین ہے اور نماز کے باہر بھی اس پر ہمارا یقین ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات تفصیل سے ذہن میں رکھنی ہے، عبادت نہ لغوی کسی کی جائز ہے نہ شرعی کسی کی جائز اللہ کے سوا، اور اعانت حقیقتاً تو رب ہی کرتا ہے، مجازن رب کے بندے بھی کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جو کہا تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 95 فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ اگر فرق نہ ہوتا عبادت استعانت میں تو پھر یہ بھی جائز ہوتا کہ کوئی بندہ کسی کو کہہ لے تم میری عبادت کرو، اعبدونی میری عبادت کرو۔ جس قرآن میں اعینونی آیا ہے اس قرآن نے یہ حرام کیا کہ اعبدونی رب کے سوا کوئی نہ کہے، تو پتہ چلا عبادت اور ہے اور استعانت، عبادت اور ہے اور استعانت، زور سے بولو ابھی دلال بہت آئیں گے، عبادت اور ہے اور استعانت، عبادت رب کے سوا نہ کسی کی حقیقتاً ہے نہ کسی کی مجازن ہے، اور اعانت رب نے خود بندوں سے بندوں کی کروائی ہے۔ اور اس مقام پر یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید میں اعینونی بھی ہے اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بقرہ ہے آیت نمبر 153۔ یہ نہیں ہے قرآن میں یا کسی جگہ کہ اعبدو تم صبر کی عبادت کرو، استعانت صبر سے ہے، عبادت نہیں ہے۔ بلکہ اگر تم حدیث شریف دیکھو تو بخاری شریف میں اس بات کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے جس کے اندر حدیث شریف ہے، ایک نہیں بہت سی حدیثیں ہیں، یہ جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 185 ہے۔ اس مقام پر یہ صورتحال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور عام حدیبیہ میں
اور باقی صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہوتا, شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حمار وحشی دیکھا, جنگلی گدھا, تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا فاستعنتہم, میں نے ان سے استعانت کی. غور کرنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہتے ہیں فاستعنتہم, میں نے ان سے استعانت کی, یعنی ان سے مدد مانگی. کن سے؟ جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا. شکار کے بارے میں میں نے ان سے مدد مانگی کہ میرے ساتھ ملو, مل کے شکار کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ فابوا ان یعینونی, انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ صحابی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور استعانت یعنی مدد غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. استعانت کا لفظ صحیح بخاری میں ہے, استعانت کا لفظ, اور ذات ہے, ذات ہے, انسان ہے, جن کے بارے میں جو کہتے ہیں عبادت استعانت کا مطلب ایک ہی ہے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ اس جگہ یہ لفظ استعمال کر لیتے کہ فعبدونی, تو میری عبادت کرو؟ نہیں کہہ سکتے, حرام ہے, شرک ہے. لیکن استعنتہم کہاں ہے تو پتہ چلا عبادت اور چیز ہے اور استعانت اور چیز ہے. بلکہ بڑا مزہ آ جائے گا, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ کے اندر, اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں حدیث نمبر 3690 ہے. اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. کیا فرمایا ہے میرے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا قومو, کھڑے ہو جاؤ, قولو, کہو, کیا؟ نستعین برسول اللہ, ہم رب کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ نستعین, وہ نستعین, وہ فاتحہ والا نستعین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز کے باہر تم بھول جاتے ہو. یہ نماز کے باہر بھولے نہیں, یہ صحابہ بول رہے ہیں. اور کہا کس نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے. فرمایا قومو, کھڑے ہو جاؤ, قولو, کہو, کہو صحابہ, کہو کیا؟ انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں. نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر, صحابہ سے کہلوا کر نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ حقیقت میں مدد اس کی طرف سے ہوتی ہے, اور مجازن رب نے مدد کے ذرائع بھی پیدا فرمائے ہیں.